الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله نہایت ہی لائق صد احترام محترم و معظم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 27 کی رات کو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ آج کیونکہ رجب شریف کی 25 ہے، کل 26 ہوگی اور کل کی جو رات ہے وہ 27 کی رات ہے، تو اس لیے معراج شریف کے حوالے سے جو ابتدائی اور بنیادی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، سارے نبیوں کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی کمال دے کر بھیجا ہے۔ اب یہ بات ایسے نہیں ہے کہ محض اتفاق سے جس کو جو اللہ پاک نے چاہا معجزہ عطا فرما دیا، بلکہ اللہ پاک نے ہر نبی کو
اس کے دور کے جو تقاضے تھے تقاضوں کے مطابق معجزات عطا فرمائے ہیں۔ جتنے بھی معجزات دیے دور کے تقاضوں کے مطابق دیے، دور کی اہمیت کے مطابق دیے، لوگوں کی قابلیت اور خصوصیت کے مطابق دیے۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پہاڑوں کو پتھروں کو تراشنے کی ماہر تھی۔ پہاڑ تراش کر وہ اپنا گھر بنا لیتے تھے، پتھر تراش کر مختلف صورتیں اور اجسام بنا لیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، ان کے معجزے کے سامنے ان کی قوم بے بس ہو گئی کہ وہ لوگ پتھر تراش کر صرف مجسمے بناتے تھے، پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اسی پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال دی، زندہ اونٹنی نکال دی، اور وہ اونٹنی بھی ایسی قوم نے فرمائش کی کہ ہمارا تعلق کیونکہ پتھروں اور پہاڑوں سے ہے، لہٰذا اسی پہاڑ سے آپ ایک اونٹنی نکالیں جو زندہ ہو اور ایک دن بعد وہ بچہ بھی دے۔ صالح علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھا دیا، وہ اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا عروج تھا، بڑے بڑے جادوگر، عجیب و غریب جادوگر ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے وہ ایسے معجزے تھے کہ جادوگر ان کے سامنے عاجز اور بے بس ہو گئے۔ المختصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی حکمت کا عروج تھا، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے حکیم اس دور میں ہوتے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں، حکیم جتنا بھی بڑا ہو، ڈاکٹر جتنا بھی بڑا ہو، مادرزاد اندھے کو کوئی بینائی دے سکتا نہیں، مردے کو کوئی زندہ کر سکتا نہیں، لا علاج بیماری کا کوئی علاج کر سکتا نہیں۔ بڑے بڑے حکیم تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات دیے کہ مادرزاد اندھے کے چہرے پر آپ ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، مردے کو کہتے قم باذن اللہ تو وہ زندہ ہو جاتا۔ برس اور کوڑ کی بیماری والے اور لا علاج بیماریوں والے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، کیوں دیے؟ کیونکہ ان کے دور میں حکمت کا عروج تھا۔ تو ایسے معجزات دیے جو حکیموں کی عاجزی کا باعث بنے، جو لوگوں کی حیرت کا باعث بنے اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانے۔ تو یہ 3-4 مثالیں میں نے آپ کو دی تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ اللہ پاک ہر نبی کو جو معجزے دیتا ہے اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق دیتا ہے۔ امت میں جو قابلیت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ پاک معجزات دیتا ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ ہم اتنے قابل ہونے کے باوجود یہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے آقا کا جو دور ہے وہ کسی علاقے تک محدود نہیں ہے، کسی زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضور کا دور کیا ہے؟ اللہ پاک نے جب اپنی ربوبیت بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رحمت کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ذرا زور سے کہ سبحان اللہ۔ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے، جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک میرے آقا کی رحمت ہے۔ میرا رب سارے جہانوں کا رب ہے تو حضور بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کے زمانے کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کی رسالت کی کوئی حد نہیں ہے، آپ ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، یہاں تک کہ حضور تو رسولوں کے بھی رسول ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ تو آپ کی رسالت اور نبوت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب مثلا میں آپ سے اگر پوچھوں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں بھی حضور کی رسالت ہے یا نہیں ہے؟ اب بھی رسول کون ہے؟ حضور ہیں، اور تا قیامت کون رسول ہیں؟ کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ تو اس دور میں حضور کی امت کو آپ دیکھیں، لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کے دوسرے کونے والے سے بات بھی کر رہا ہے، ویڈیو کال کے ذریعے دیکھ بھی رہا ہے، ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کتنا آسان اور کتنا مختصر ہو گیا۔ وہ سفر جو انسان سالوں میں کرتا تھا اب منٹوں میں ہو رہا ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے
انسان دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے دوسرے کونے کو دیکھ رہا ہے۔ اتنے کمالات اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا فرمائے ہیں کہ ترقی کا ایک عروج ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ معراج نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کوئی یہ کہتا کہ دیکھو امت میں تو یہ کمال ہے، نبی میں تو یہ کمال نہیں تھا، امت میں تو یہ خوبی ہے کہ ایک کونے سے بیٹھ کے دوسرے کونے کو دیکھ رہے ہیں، نبی میں تو یہ خوبی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج کرایا، اور معراج ایسا کرایا کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے، سارے انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر آسمانوں کی سیر کی، یہاں تک کہ لامکان میں حاضر ہوئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، جنت دوزخ دیکھی، اللہ تعالیٰ کی باقی نشانیات دیکھی۔ یہ جو سفر ہے علماء کرام نے اس کی جو حد بیان کی ہے، یہ جو حضور نے سفر کیا ہے، اس سارے سفر کا جو وقت بنتا ہے وہ 18,000 سال کے برابر بنتا ہے، کہ 18,000 سال لگ سکتے ہیں، لیکن حضور نے اتنا بڑا سفر کتنی مدت میں کیا؟ جب آپ واپس آئے ابھی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا۔ حضور کی امت کے لوگ اڑ کر فضاؤں میں سفر کر سکتے ہیں، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ میرے آقا تو 7 آسمانوں سے بھی اوپر گئے، لا مکان، جہاں مکان ختم ہو جاتا ہے، جہاں وقت ختم ہو جاتا ہے، جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو وہاں بلایا ہے۔ یہ واقعہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کیا عظمت اور شان عطا فرمائی۔ یہ تو معراج شریف کے حوالے سے جو بنیادی بات تھی وہ آپ نے سنی۔ یہ معراج کب ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، یہ 3 باتیں میں عرض کروں گا۔ معراج کب ہوا؟ اعلان نبوت کے 11ویں سال، اعلان نبوت کے 11ویں سال۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ باتیں یاد ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ نبوت کے اعلان کے 11ویں سال، یعنی آپ کی عمر مبارک اس وقت 51 سال تھی جب یہ معراج ہوا۔ رجب کے مہینے میں ہوا، 27 کی رات کو ہوا اور پیر کے دن ہوا، یعنی وہ پیر کا دن تھا، 27 رجب تھی، مکہ کا شہر تھا، اور حضور علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک 51 سال تھی، اور نبوت کے لحاظ سے 11واں سال چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرایا۔ اب معراج ہوا کیوں؟ حضور کو معراج ہوا کیوں؟ وہ جو سال تھا نا، حضور نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا، کیونکہ اسی سال حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، اسی سال حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور حضور کے ایک بیٹے کا وصال ہوا، اور اسلام پھیلانے میں کفار کی طرف سے جو شرارتیں تھیں وہ بھی ایک غم کا باعث تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے معراج کرایا کہ میرے محبوب تسلی میں آ جائیں۔ ویسے یاد رکھیں، مجموعی طور پر حضور کو 36 مرتبہ معراج ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 36 مرتبہ۔ یہ جو معراج ہے یہ جاگتے ہوئے ہوا ہے۔ حضور کو یہ جو معراج ہوا ہے یہ جاگتے ہوئے ہوا ہے، بیداری کی حالت میں۔ بعض لوگ جو ہے نا غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے معراج خواب میں ہوا، کوئی کہتا ہے معراج روحانی ہوا، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن یاد رکھیں امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ حضور کو یہ جو معراج ہوا ہے یہ ظاہری طور پہ ہوا ہے، جسمانی طور پہ ہوا ہے، اور جاگتے ہوا ہے۔ اسی جسم کے ساتھ حضور کو معراج ہوا ہے۔ بعض لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے یہ آسمانوں کو کراس نہیں کر سکتا ہے، اور پھر آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ایک کرۂ ناری ہے، کوئی جسم اس کو کراس نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ساری غلط فہمیاں لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کتنا کریم ہے، وہ کتنی حکمتوں والا ہے، اس نے واقع معراج سنانے سے پہلے کیا فرمایا، ذرا غور کریں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان وہ ذات پاک ہے،
اللہ تعالیٰ نے حضور کا معراج بیان کرنے سے پہلے اپنی عظمت کو بیان کیا کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، واقعہ معراج سننے سے پہلے یہ سن لو کہ میں کون ہوں۔ فرمایا میں سبحان ہوں۔ سبحان کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ساری خوبیاں ہوں اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہو۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، معراج کیا تو حضور نے ہے، کرایا کس نے ہے؟ بولیے ذرا، کرایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہے اللہ فلانا کام نہیں کر سکتا تو یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت میں نعوذ باللہ فلاں چیز نہیں ہے، عیب ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر مجبوری سے پاک ہے۔ ارے وہ چاہے تو بے جان مٹی سے اتنا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو مردے سے زندہ کو پیدا کر سکتا ہے، زندہ کو مردہ سے پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے رات کو دن میں بدل سکتا ہے، دن کو رات میں بدل سکتا ہے۔ ارے وہ تو وہ ذات ہے جس نے صرف کن کہہ کر سارے جہان کو پیدا کر دیا۔ ہم چھوٹی سی چیز بناتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کے کوئی چیز بنتی ہے۔ جبکہ رب نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہے، یہ عالم رنگ و بو، یہ خوبصورت جہان جو اللہ نے بنایا ہے، کوئی اس نے کاریگر لگائے تھے، کوئی مستری لگائے تھے، کوئی مٹیریل اس نے جمع کیا تھا؟ ارے کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو رب کی قدرت ہے۔ اس نے فرمایا کن ہو جا تو سب کچھ ہو گیا۔ وہ اتنی قدرتوں والا ہے، اس لیے اس نے فرمایا سبحان۔ میرے محبوب کے معراج کا انکار کرنے سے پہلے فرمایا یہ سن لو کہ یہ معراج کرانے والا میں ہوں، اور میں کون ہوں؟ سبحان ہوں، ہر مجبوری اور ہر عیب سے پاک ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اللہ اگر چاہے تو اپنے محبوب کو اسی جسم کے ساتھ آسمانوں پہ بھی بلا سکتا ہے، لامکانوں پہ بھی بلا سکتا ہے، کیونکہ معراج کرانے والا وہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص حضور کے جسمانی معراج کا انکار کرتا ہے، بیداری کی حالت میں معراج کا انکار کرتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اس معراج کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کرائی۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اب بڑی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، سفر معراج کو اللہ پاک نے لفظ اسریٰ سے بیان فرمایا ہے۔ سیر، سیر کس کو کہتے ہیں؟ سیر کا مطلب ہوتا ہے سرور کے لیے، لذت کے لیے، سکون کے لیے، معلومات کے لیے کسی چیز کو غور سے دیکھنا۔ ہم بھی سیروں کے جاتے ہیں، ہر بندہ سیر کو جاتا ہے۔ سیر کو جایا کریں تو اس نیت سے جایا کریں کہ ہم اپنے رب کی قدرت کا نظارہ دیکھنے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں وہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سیر کو جائیں تو کس وقت جاتے ہیں؟ دن کو، یا رات کو جائیں تو ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں روشنی کا اچھا انتظام ہو؟ کبھی کوئی بندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو سیر کے لیے رات کو جائے اور رات بھی اندھیری ہو، کوئی روشنی کا انتظام نہ ہو، ایسی سیر تو ہوتی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے حضور کو سیر کرائی ہے، اور سیر بھی کب کرائی؟ حالانکہ 13 کی رات، 14 کی رات، 15 کی رات روشن راتیں ہوتی ہیں، پوری رات چاند چمکتا ہے۔ اللہ پاک نے محبوب کو ان راتوں میں سیر نہیں کرائی، 27 کی رات سیر کرائی جس میں اندھیرا ہوتا ہے بالکل، اور رات کو سیر کرائی۔ کیوں؟ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ لوگوں یاد رکھو میرا محبوب سیر کرنے کے لیے نہ دن کے اجالے کا محتاج ہے، نہ چاند کی روشنی کا محتاج ہے، وہ خود نور ہے، وہ خود ایسا نور ہے کہ جس کو ہاتھ لگا دے اسے بھی چمکا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ محبوب کو ان روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود نور ہیں۔ اسی بات کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے حضور کو رات کو سیر کرائی اور 27 کی رات کو سیر کرائی۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، رات کو سیر کیوں کرائی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی رات میں۔ کیوں؟ دن کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے،
اور رات کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ اپنے بندوں پر زیادہ کرم دن میں کرتا ہے یا رات میں کرتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ پاک اپنے مخلوق پر، اپنے بندوں پر زیادہ کرم تو ہر وقت کرتا ہے، زیادہ کب کرتا ہے؟ دن کو یا رات کو؟ تو احادیث اٹھا کے دیکھیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ پاک نے دن کی بنسبت رات میں اپنے کرم کا زیادہ اظہار فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فرمایا رات کو تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں تو اب ہر چیز الٹ ہو گئی ہے، رات کو جاگتے رہیں گے جاگتے رہیں گے جاگتے رہیں گے، جب رات کے 1-2 بجیں گے وہ برکت والا ٹائم شروع ہونے کو ہوتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ حالانکہ بزرگ جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سفید داڑھیوں والے جانتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جاتے تھے اور رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو جاتے تھے، مصلی بچھا کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدوں میں اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اور پھر ہوتا کیا تھا، زندگیوں میں بھی برکت ہوتی تھی، روزیوں میں بھی برکت ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا، جب سے ہم ترقی یافتہ ہوئے، ہم اب شہری ہو گئے ہیں، ہمیں اب یہ غرور ہے کہ ہم کراچی میں رہنے والے ہیں، کراچی میں رہنے والا جلدی سو جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اس نے کب سونا ہے؟ رات کو 2 بجے 3 بجے، جب وہ برکت والا ٹائم شروع ہوتا ہے یہ سو جاتا ہے۔ یاد رکھیں سونے والوں کو کبھی انعام سے حصہ نہیں ملتا ہے۔ رات، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے نا، یہ ہر رات کی بات ہے، رات کا آخری پہر جب شروع ہوتا ہے، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق، جو اس کی شان کے لائق ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے اور رب پکارتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ مانگنا نہ مانگنا تو ہماری مرضی ہے نا، سن کے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ آتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا فرماؤں؟ اب یہ کتنی عجیب بات ہے، وہ دینے والا پکار رہا ہے، لینے والا سویا ہوا ہے۔ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ دینے والا پکار رہا ہے کہ مجھ سے مانگ میرے بندے، بندہ کہتا ہے رب العالمین میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں سو رہا ہوں۔ وہ دینے والا پکار رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ کوشش کریں اپنی پرانی جو بزرگوں کے طریقے ہیں ان پہ واپس آئیں، رات کا یہ پہر جاگ کر تہجد پڑھیں، دعا کریں، اللہ پاک سے اپنی ضرورتیں مانگیں۔ انشاءاللہ جب اللہ پاک عطا فرمانے پہ آئے تو یہ مہنگائیاں کچھ نہیں کر سکتی ہیں، اس کی عطا کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ تو بہرحال بات ذرا اصلاح کی آگئی تو میں کر دی میں نے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رات کا جو وقت ہوتا ہے یہ اللہ پاک کے انعامات کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے سب سے زیادہ جس ہستی پہ انعام کیا وہ حضور کی ذات ہے، اور حضور کے صدقے سے اللہ نے سارے جہان پہ انعام کیے ہیں۔ جس کو جو مل رہا ہے وہ حضور کے صدقے سے مل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب اپنے محبوب پر خاص انعام کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آج جو ہے بغیر کسی واسطے کے اللہ نے محبوب سے کلام بھی کرنا تھا، اور ان آنکھوں سے اللہ پاک نے حضور کو دیدار بھی کرانا تھا، اس لیے اللہ پاک نے رات کے آخری پہر میں حضور کو عرش کا مہمان بنا کے اپنا دیدار کرایا، اس لیے رات کو معراج ہوا۔ تو حاضرین محترم، یہ جو معراج کا سفر ہے، اندازہ لگائیں، ہم جب سیر کو جاتے ہیں ایسا ایسا چلتے ہیں، اس چیز کو غور سے دیکھیں، اس چیز کو غور سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات، اس کے بارے میں معلومات، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کو جو سیر کرائی ہے، سیر کی جو زمینی وسعت ہے، مسجد حرام سے شروع ہوئی، مسجد اقصیٰ تک ختم ہوئی، پھر مسجد اقصیٰ سے شروع ہوئی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7 آسمانوں کو حضور نے دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں کو دیکھا، یہاں تک کہ اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ پاک نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور چھٹے آسمان پہ واپس آئے،
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، آپ نمازیں کم کرائیں۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام 9 مرتبہ چھٹے آسمان سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ مکانوں میں گئے، ہر چکر میں 5 نمازیں کم ہوتی رہی، اور پھر جب 5 نمازیں بچ گئی حضور دنیا میں واپس تشریف لائے۔ میں نے شروع میں جیسے عرض کیا یہ سفر اتنا تھا کہ 18,000 سال لگ سکتے تھے۔ یہ جو سفر معراج ہے اس کی وسعت کتنی ہے؟ 18,000 سال۔ لیکن میرے آقا نے یہ سفر کیا، کتنا وقت گزرا؟ جب گئے تھے دروازے کی کنڈی کھول کے گئے تھے، جب واپس آئے وہ کنڈی ہل رہی تھی، وہ بستر گرم تھا، جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ بھی ابھی چل رہا تھا۔ اندازہ لگائیں، یہ ان کے سیر کا کمال ہے۔ ارے جن کے سیر کا یہ کمال ہے وہ اپنی امت کو مدد کے لیے آنا چاہیں تو پھر اس مدد کا کیا کمال ہوگا؟ تو میرے آقا کو اللہ پاک نے بڑی شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی عظمت سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔